کبھی کبھی ایک ناول صرف کہانی نہیں ہوتا، وہ ایک آئینہ ہوتا ہے، اور کبھی وہ آئینہ اتنا خوفناک سچ دکھاتا ہے کہ انسان کتاب بند کر کے کچھ دیر خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ 1984 ایسی ہی ایک کتاب ہے، اور عجب بات یہ ہے کہ یہ ناول جتنا 1949 میں خطرناک تھا، شاید آج 2026 میں اس سے بھی زیادہ خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ اگر حکومت صرف تمہارے اعمال نہیں، تمہارے خیالات بھی کنٹرول کرنے لگے تو ذرا تصور کرو، تم ایک ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں پر ہر دیوار پر ایک ہی چہرہ لگا ہے، بگ برادر واچنگ یو۔ ٹی وی تمہیں دیکھ رہا ہے، دیواریں تمہیں سن رہی ہیں، الفاظ محدود کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ غلط سوچ ہی نہ سکیں۔ تاریخ ہر روز بدلی جاتی ہے، کل کا سچ آج جھوٹ بن جاتا ہے، اور سب سے خوفناک چیز، لوگ اس سب کے عادی ہو چکے ہیں۔ ونسٹن اسمتھ، ایک عام آدمی یا آخری انسان۔ مرکزی کردار ونسٹن اسمتھ کوئی ہیرو نہیں، وہ سپر انٹیلیجنٹ بھی نہیں، وہ بس ایک تھکا ہوا انسان ہے جسے محسوس ہونے لگا ہے کہ دنیا میں کچھ بہت غلط ہے۔ وہ ٹروتھ منسٹری میں کام کرتا ہے۔ کام کیا ہے؟ پرانی خبروں کو بدلنا، تاریخ کو ایڈٹ کرنا، حقیقت کو حکومت کے مطابق دوبارہ لکھنا۔ اگر حکومت نے کل کہا تھا ہم جنگ نہیں چاہتے اور آج جنگ شروع ہو گئی، تو ونسٹن کا کام ہے کل کے اخبار سے وہ جملہ مٹا دینا۔ یعنی سچ مستقل نہیں رہا تو آخر سچ کیا ہے؟ سچ وہ ہے جو طاقتور کرے۔ اور یہاں سے ناول ایک سیاسی کہانی سے بڑھ کر انسانی ذہن کی جنگ بن جاتا ہے۔ اصل خوف تشدد نہیں، کنٹرول ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں 1984 صرف ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ ناول اس سوال کے بارے میں ہے، اگر کسی انسان سے اس کی اپنی سوچ پر اعتماد چھین لیا جائے تو کیا باقی بچتا ہے؟ وہ صرف جسم نہیں توڑتا، حقیقت توڑ دیتا ہے۔ اس کا مشہور تصور 2+2=5۔ اگر پارٹی کہے کہ 2+2=5 ہے تو سچ کیا ہے؟ ریاضی یا طاقت؟ یہاں 2+2=5 صرف مساوات نہیں ہے، پورے ناول کی روح بن جاتی ہے۔ نیو اسپیک، زبان کو محدود کرو، سوچ خود بخود محدود ہو جائے گی۔ یہ حصہ شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ ریلیونٹ محسوس ہوتا ہے۔ ناول میں حکومت ایک نئی زبان بنا رہی ہے، نیو اسپیک۔ اس کا مقصد کمیونیکیشن نہیں بلکہ امیجنیشن کو کرپل کرنا ہے، کیونکہ اگر کسی زبان میں آزادی کا لفظ ہی نہ ہو تو لوگ آزادی کے بارے میں سوچیں گے کیسے؟ یہاں جارج اورویل صرف حکومت پر بات نہیں کر رہا، وہ میڈیا، سلوگنز، پروپیگنڈا اور ماس سائیکولوجی کو ڈسیکٹ کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں 1984 ناول دوبارہ زندہ محسوس ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں 1984 ناول اتنا خوفناک کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اب بگ برادر صرف حکومت نہیں رہا، الگورتھمز تمہیں دیکھتے ہیں، ایپس تمہاری ہیبٹ جانتی ہیں، کیمراز ہر جگہ ہیں، ڈیٹا نئی کرنسی ہے، فیک نیوز حقیقت کو دھندلا دیتی ہے، ٹرینڈز لوگوں کی سوچ شیپ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک چیز، لوگ سرویلنس کے بدلے کنوینئنس ہیپیلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1984 ناول پڑھتے ہوئے کئی بار لگتا ہے کہ جارج اورویل نے فیوچر پریڈکٹ نہیں کیا، اس نے انسانی فطرت کو سمجھ لیا تھا۔ ایک دلچسپ بات اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں، 1984 ناول صرف وارننگ نہیں، یہ میموری کی اہمیت کے بارے میں بھی ہے۔ ونسٹن کی پوری ریبیلین دراصل ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے، مجھے یاد ہے کہ سچ کچھ اور تھا۔ یعنی جب انسان اپنی یادداشت، اپنی انڈیویجویلٹی اور اپنی انر وائس بچا لے تو شاید وہ مکمل طور پر شکست نہیں کھاتا،
جو لوگ یہ ناول پڑھ چکے ہیں ان کے لیے نیا زاویہ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ ناول 1984 کو پولیٹیکل ناول سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن اسے سائیکالوجیکل ہارر کی طرح پڑھو، تب تمہیں احساس ہوگا پارٹی صرف جسموں پر حکومت نہیں کرتی، وہ ایموشنز ڈیزائن کرتی ہے، لو کو تھریٹ سمجھتی ہے، لینگویج کو ویپن بناتی ہے، تنہائی کو کنٹرول میکینزم بناتی ہے، اور شاید سب سے زیادہ پینفول حقیقت یہ ہے، ناول میں لوگ صرف خوفزدہ نہیں ہیں، ایموشنلی ایگزاسٹڈ ہیں، وہ اندر سے خالی ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 1984 ناول ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی طاقت انسان سے یہ چھیننے کی کوشش کرتی ہے، اس کی یادداشت، اس کی زبان، اس کی شناخت اور اس کی سچ تک رسائی، اور ہر بار 1984 ناول دوبارہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے ہیں جنہوں نے یہ ناول نہیں پڑھا تو اسے صرف فیمس ڈسٹوپین ناول سمجھ کر مت پڑھیں، اسے ایسے پڑھیں جیسے کوئی آپ کے کان میں آہستہ سے کہہ رہا ہو، احتیاط سے دیکھو، احتیاط سے دیکھو، دنیا شاید اتنی آزاد نہیں جتنی تم سمجھتے ہو، اور اگر آپ یہ ناول پہلے پڑھ چکے ہیں تو اسے دوبارہ پڑھیں، لیکن اس بار سیاست نہیں، لینگویج، میموری، میڈیا اور ہیومن سائیکالوجی کے زاویے سے۔ شاید آپ کو احساس ہو کہ اصل بگ برادر باہر نہیں، آہستہ آہستہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ اگر آپ کسی اور ناول کا انٹرو یا ایکسپلینیشن سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی کتاب کے ساتھ، کسی نئی تھیوری کے ساتھ۔ الہی امانت۔